اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکات سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مستفید فرمائے۔ اس لیے خیال آیا کہ رمضان المبارک کے استقبال یا تیاری سے متعلق کچھ گزارشات اپنی تذکیر کے لیے پیش کر دی جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے کی صحیح قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسی ریت پڑ گئی ہے کہ جو خالصتاً اللہ جل جلالہ کی عبادتیں ہیں ان میں بھی رسموں کو دخل دے دیا گیا ہے اور بہت سی رسمی کارروائیاں ان عبادتوں کے نام پر شروع کر دی جاتی ہیں جن سے اس کی اصل روح جو ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے عالم اسلام میں رمضان المبارک آنے سے پہلے کچھ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں استقبال رمضان کے عنوان سے، اور اس میں جلسہ ہو جاتا ہے، کچھ نظمیں وغیرہ پڑھ لی جاتی ہیں، کچھ کھانا پینا ہو جاتا ہے، کچھ اشرانہ عشائیہ ہو جاتا ہے اور اس کا نام استقبال رمضان رکھ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے استقبال رمضان کی مجلس جو ہے وہ مصر میں دیکھی تھی کہ مصر میں ایک بہت بڑا مجمع اسی نام سے منعقد ہوا تھا، جلسہ ہوا، تقریریں ہوئی، نظمیں وغیرہ پڑھی گئی اور کھانا پینا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں بھی اس کی صدا سنائی دی جاتی ہے۔ تو ہے تو بڑی اچھی بات اور بڑی قابل تعریف جذبہ کہ اس مقدس مہینے کا استقبال کیا جائے۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم المقدس اللہ تعالیٰ سرہ نے خطبات الاحکام میں رمضان سے پہلے کا جو خطبہ ہے اس میں یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ فاستقبلوہ بالشوق والحیمان، کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کا شوق سے اور امنگ کے ساتھ استقبال کرو۔ تو ہے تو بڑی اچھی بات، بشرطے کہ وہ استقبال خود کوئی رسم نہ بن جائے کہ کھایا پیا اٹھ کے چلے گئے۔ اور جیسے ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر جو ہے لیلۃ القدر وہ تھی تو اس کام کے لیے کہ اس رات میں بندہ اپنے اللہ جل جلالہ سے تعلق قائم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو اور جتنا ہو سکے گوشہ تنہائی میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو۔ اصل تو لیلۃ القدر اس کام کے لیے جب اس کو ایک رسم بنایا گیا تو اس میں چراغاں آ گیا، چراغاں کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، نظمیں پڑھی جا رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں اور کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چل رہی ہیں اور سامان کھانے پینے کا ادھر سے ادھر منتقل کیا جا رہا ہے، اسی میں ساری رات گزر۔ تو اللہ بچائے جب کسی عبادت کو شیطان بگاڑنا چاہتا ہے تو اس طرح کی باتیں، عنوان اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس عبادت کی روح کو مفقود کر دیتا ہے۔ تو ایسا یہ کچھ استقبال رمضان کی جو رسمی تقریبات ہیں اس سے کوئی خاص حاصل نہیں، بلکہ خطرہ ہے کہ وہ بھی کوئی بدعت کی شکل نہ اختیار کر جائے۔ اصل استقبال یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ اللہ جل جلالہ کا کتنا بڑا انعام ہے اور کیوں بھیجا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا تیاری کرنی چاہیے ابھی سے۔ وہ تیاری اور اس کی قدردانی اور پہلے سے اس کے لیے اپنے ذہن کو، اپنے نظام عمل کو تیار کرنا، یہ ہے حقیقت میں استقبال، جس کو فرمایا حضرت والا نے خطبہ الاحکام میں فاستقبلوہ بالشوق والحیمان، کہ ذوق و شوق کے ساتھ، امنگ کے ساتھ اس کا استقبال کرو۔ ایسا استقبال کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ پہلے سے اشتیاق ہے، پہلے سے انتظار ہے اور اشتیاق کے عالم میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان کی ساعتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ یہ ہے استقبال۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ذرا سا رمضان المبارک کی جو حقیقت ہے اس پر نظر ڈال کر اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی فکر کی جائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ یعنی آخری انجام جو ہے اس تربیتی کورس کا
وہ کیا ہے؟ تقویٰ کا سرٹیفکیٹ. جب تم نے رمضان اس طرح گزارا کہ تمہارا منہ بھی قابو میں ہے، تمہاری زبان بھی قابو میں ہے، تمہارے نگاہ بھی قابو میں ہے، تمہارے کان بھی قابو میں ہے، اور ان سے کوئی ناجائز کام سرزد نہیں ہو رہا، تو آخر میں کیا ہوگا؟ اس تربیتی کورس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم متقی بن جاؤ گے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تمہیں متقی بنانے کے لیے ہو رہا ہے. اب یہ شہر، یہ مہینہ صبر کا ہے اور فرمایا مواسات کا ہے. لڑائی کے بجائے، لڑائی جھگڑے کے بجائے کیا کرو؟ ہمدردی، خیر خواہی. یہ نہیں کہ رمضان آ گیا تو چلو اب خریداروں کے کھال جتنا بھی کھینچے، رمضان میں اپنے چیزوں کی قیمتیں بڑھا کے اتنا کریں کہ روزہ داروں کی کھالیں کھینچا کریں. قرآن تو کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی مواسات کا مہینہ ہے. تمہیں تو چاہیے تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرو. تاجروں کو چاہیے تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی فراہم کریں. نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ اس کے بہت ہی مشکل سے کہیں کوئی پھل خرید پاتا ہے اور چاہتا ہے رمضان میں اور لوگوں کی طرح میں بھی اور میرے بچے بھی افطار کر لیں پھل سے، مگر آپ نے پیسے بڑھا دیے، اب اس کے دفتر سے باہر ہو گئے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو پیسے کم کر کے دیتے کہ چل بھائی رمضان ہے، میں رمضان کے اندر میں تمہاری کمی کر دیتا ہوں، اس کے بجائے آپ نے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیا. تو یہ تو کوئی وہ بات نہ ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائی تھی کہ ہمدردی کا مہینہ. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو خوب رمضان کے اندر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں. جگہ جگہ لوگوں کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن ایسے بھی ہیں جو اس روزے میں کھال کھینچنے کی فکر میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا نہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا مہینہ ایسا گزار دے کہ صبر کے ساتھ گزار دے اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزار دے. ہر طرح کے گناہوں سے ہم بچ کر نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ آخر میں ہمیں لعلکم تتقون کی خوشخبری سنا کہ اب تم متقی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.